حویلی کے بڑے سے کمرے میں گلاب کی مہک پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس مہک میں سائرہ کے لیے سکون کا ایک لمحہ بھی نہیں تھا۔ وہ سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس، بھاری زیورات تلے دبی بستر کے ایک کونے میں بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اس کی دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ اسے اپنے سینے میں ہتھوڑے بجتے محسوس ہو رہے تھے۔ آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا، وہ دن جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کی شادی زریاب سے ہو گئی تھی، وہ زریاب جو اس کے خاندان کا سب سے وجیحہ اور باوقار نوجوان تھا۔ سائرہ کو اپنی محرومی کا بخوبی اندازہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا دایاں پاؤں چلتے وقت اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، وہ لنگڑا کر چلتی ہے، اور یہی وہ سچ تھا جو شاید زریاب تک نہیں پہنچا تھا۔ اس کے والدین نے بات پکی کرتے وقت اسے خاموش رہنے کی تاکید کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ زریاب کے گھر والے سب جانتے ہیں، مگر سائرہ کا دل گواہی نہیں دے رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور سائرہ نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لی۔ زریاب اندر داخل ہوا تھا، اس کی بھاری قدموں کی چاپ سائرہ کے قریب آتی گئی اور پھر وہ اس کے سامنے رک گیا۔ سائرہ، زریاب کی آواز دھیمی اور پروقار تھی۔ اس نے جھک کر سائرہ کا گھونگھٹ اٹھایا۔ سائرہ کا چاند سا چہرہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے زریاب کی سانسیں رک گئی۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف اور معصومیت کی ایک عجیب جھلک تھی۔ تم بہت پریشان لگ رہی ہو، کیا مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ زریاب نے مسکراتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ سائرہ نے جواب میں صرف نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اچھا، ذرا اٹھ کر وہ پانی کا گلاس تو دینا۔ زریاب نے میز کی طرف اشارہ کیا جو کمرے کے دوسرے کونے میں تھی۔ اس نے یہ بس اس پر سکون کرنے کے لیے کہا تھا۔ سائرہ کا رنگ ایک دم سفید پڑ گیا، اسے لگا جیسے کسی نے اس کی جان نکال لی ہو۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ لمحہ آ گیا ہے جب سچ سامنے آ جائے گا۔ اس نے ہمت جمع کی، بستر کا سہارا لیا اور آہستہ سے کھڑی ہوئی۔ جیسے اس نے پہلا قدم اٹھایا، اس کا جسم ایک طرف جھکا اور اس کی چال کی لغزش صاف ظاہر ہو گئی۔ وہ لنگڑاتے ہوئے میز کی طرف بڑھی۔ زریاب جو ابھی مسکرا رہا تھا، اسے چلتے ہوئے دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ ایسے غائب ہوئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اس کی نظریں سائرہ کے پاؤں پر جم گئی تھیں۔ سائرہ نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس اٹھایا اور مڑ کر زریاب کی طرف دیکھا، لیکن زریاب کی آنکھوں میں موجود حیرت اور صدمے نے اسے وہیں منجمد کر دیا۔ زریاب نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اس کا سانس تیز ہو گیا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اسے دھوکہ دیا گیا ہو، جیسے اس کے اعتماد کا خون کیا گیا ہو۔ وہ چند سیکنڈ وہاں کھڑا رہا، پھر اچانک مڑا اور تیزی سے کمرے کا بھاری دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کمرے میں گونجی تو سائرہ کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر نیچے گرا اور پاش پاش ہو گیا۔ سارا وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کی سسکیاں ضبط کے تمام بندھن توڑ کر باہر نکل آئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہی ہونا تھا۔ اسے یقین تھا کہ زریاب اب کبھی واپس نہیں آئے گا اور صبح ہوتے ہی اسے اس محرومی کے تانے دے کر واپس بھیج دیا جائے گا۔ وہ رات سائرہ نے فرش پر بیٹھ کر سسکیاں بھرتے ہوئے گزاری، جبکہ باہر بارش کا شور اس کے دل کے ماتم میں برابر کا شریک تھا۔ دوسری طرف زریاب حویلی کے برآمدے میں کھڑا تپتی ہوئی پیشانی پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ اسے سائرہ سے نفرت نہیں تھی، لیکن اسے اس جھوٹ سے تکلیف تھی جو اس کے ساتھ بولا گیا تھا۔ اسے اپنے خاندان کے ان بزرگوں پہ غصہ آ رہا تھا جنہوں نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی کے ساتھ یہ جوا کھیلا تھا۔ اس نے رات بھر خود سے جنگ کی۔ ایک طرف اس کی انا تھی اور دوسری طرف وہ معصوم چہرہ جس کی آنکھوں میں اسے اپنے لیے التجا نظر آئی تھی۔ جب فجر کی اذان ہوئی تو زریاب نے ایک لمبا سانس لیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس رشتے کو کیا نام دے گا۔ وہ واپس کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا، اس نے دیکھا کہ سارا وہیں فرش پر بیٹھی دیوار سے سر لگائے سو گئی تھی۔ اس کے رخسار پر آنسوں کے نشان ابھی تک تازہ تھے۔ زریاب خاموشی سے اس کے قریب گیا اور جھک کر اسے دیکھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ٹھیس اٹھی۔ یہ لڑکی قصوروار نہیں تھی، یہ تو خود حالات کی ماری ہوئی تھی۔ اس نے بڑی نرمی سے سائرہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور بستر پر لٹا دیا۔ سائرہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے زریاب کو دیکھا اور پیچھے ہٹنے لگی۔ زریاب، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، مجھے تو لگا تھا آپ سب جانتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے ہکلانے لگی۔
ज़रियाब ने उसके लबों पर अपनी उंगली रख दी और उसे बोलने से रोक दिया। आज के बाद तुम इस बारे में कभी बात नहीं करोगी सायरा। जो हुआ उसे भूल जाओ। अब तुम मेरी बीवी हो और मैं अपनी चीज़ों की कदर करना जानता हूँ। सायरा को अपनी समातों पर यकीन नहीं आया। वह ज़रियाब को देखती रही, जिसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरा ठहराव था। ज़रियाब ने उसे कंबल उड़ाया और खुद सोफे पर जाकर लेट गया। सायरा को पहली बार ऐसे लगा जैसे उसके टूटे हुए पांव को एक मजबूत बेसाखी मिल गई हो, एक ऐसी ढाल जो उसे दुनिया की ठोकरों से बचा लेगी। सुबह का सूरज तलू हुआ तो हवेली में चहल पहल शुरू हो गई। खानदान की औरतें नाश्ते के बहाने कमरे में आई। उनकी नजरें सायरा को तलाशी लेने वाले अंदाज में देख रही थी। दरियाब की चच्ची, जो अपनी जुबान की तेज के लिए मशहूर थी, मुस्कुरा के बोली, सायरा बेटा, जरा उठ के यहाँ आओ। देखो तो तुम्हारी जोड़ी की फिटिंग कैसी है। सायरा का दिल डूबने लगा। वो जानती थी कि ये औरतें उसे चलते हुए देखकर उसका तमाशा बनाना चाहती हैं। इससे पहले कि सायरा उठती, ज़रियाब, जो वहीं तैयार हो रहा था, आगे बढ़ा और सायरा का हाथ थाम लिया। चच्ची जान, सायरा भी थकी हुई है, उसे आराम करने दे। और हाँ, आप इसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके तमाम काम मैं खुद देख लूँगा। ज़रियाब का लहजा इतना सख्त और फैसलाकुन था कि चच्ची के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगीं। सायरा ने सर उठाकर ज़रियाब को देखा, जो उसे दुनिया की नज़रों से छुपाने एक दीवार बन के खड़ा था। उसी लम्हे सायरा को एहसास हुआ कि मोहब्बत सिर्फ खूबसूरती की मोहताज नहीं होती, वो तो एक दूसरे का मान रखने का नाम है। अगले कई रोज तक हवेली के दरो दीवार एक अजीब सी घुटन का शिकार रहे। ज़रियाब ने बज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन हवेली की औरतों की तेज नज़र से सायरा की लग्जिश छुपी ना रह सकी थी। एक दोपहर जब ज़रियाब दफ्तर गया हुआ था, सायरा हिम्मत करके बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी ताकि अपने लिए पानी ले सके। उसे क्या मालूम था कि वहां पहले ही साजिशों का जाल बुना जा रहा है। अरे देखो तो, हवेली की नई बहू कैसी झूम झूम के चल रही है। ज़रियाब की ताई ने तंजिया हंसी के साथ कहा। सायरा के कदम वहीं रुक गए। उसने कांपते हाथों से दीवार का सहारा लिया। सुना है ज़रियाब रात भर कमरे से बाहर रहा था, शादी की पहली रात। क्यों ना होता, बेचारे के साथ इतना बड़ा धोखा जो हुआ है। चच्ची ने आग पर तेल डाला। सायरा की आंखों में आंसू भर आए। उसने दबी आवाज में कहा, ताई अम्मा, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मेरे घर वालों ने, तुम्हारे घर वालों ने तो झूठ बोला ही था। पर तुम भी तो गूंगी नहीं थी। शादी से पहले बता देती कि तुम एक टूटी हुई गुड़िया हो, जिसे सजावट के लिए भी नहीं रखा जा सकता। ताई ने करीब आकर उसके चेहरे पर हकारत से देखा। बस करी ताई अम्मा। एक गरजदार आवाज बावर्ची खाने के दरवाजे पर गूंजी। सबने मुड़ के देखा। ज़रियाब वहां खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। वो वक्त से पहले ही वापस आ गया था। ज़रियाब, तुम कब आए? हम तो बस यूं ही जरा बात कर रहे थे। ताई ने घबरा कर लहजा बदलने की कोशिश की। ज़रियाब चलता हुआ सायरा के पास आया और सबके सामने उसका हाथ मजबूती में ले लिया और सबके सामने उसका हाथ अपने मजबूत हाथ में ले लिया। मैंने सब सुन लिया है। आज के बाद इस घर में कोई सायरा की चाल या किसी कमी पर बात नहीं करेगा। क्या आप लोगों को लगता है कि ज़रियाब इतना कमज़ोर है कि वो अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सकता? बेटा, हम तो तुम्हारी भलाई का सोच रहे थे। ये लड़की तुम्हारी जोड़ की नहीं है। चच्ची ने हिम्मत करके कहा। ज़रियाब ने सायरा की तरफ देखा, जो सर झुकाए रो रही थी। फिर ताई की तरफ मुड़ के बोला, जोड़ कपड़ों का होता है ताई अम्मा, इंसानों का नहीं। सायरा मेरा इंतखाब है और मेरा गरूर भी। अगर किसी को इसकी चाल से मसला है तो वो उसे ना देखे, लेकिन अगर किसी ने इसे दोबारा रुलाया तो वो भूल जाए कि मेरा उससे क्या रिश्ता है। वो सायरा को लेकर वहां से निकल आया। कमरे में दाखिल होते ही सायरा ने अपना हाथ छुड़ाया और बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। क्यों कर रही हैं आप ये सब मेरे लिए ज़रियाब? क्यों मेरा साथ दे रहे हैं? वो ठीक ही तो कह रही हैं, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। सायरा ने हिचकियाँ लेते हुए कहा। ज़रियाब उसके सामने फर्श पर बैठ गया। उसने नरमी से उसका चेहरा ऊपर उठाया। सायरा, मेरी तरफ देखो। सायरा ने रोती आंखों से उसे देखा। तुम्हें क्या लगता है, मैंने सिर्फ तुम्हारे पाँव देखकर तुमसे शादी की थी? मैंने तुम्हारी रूह देखी थी सायरा। तुम जितनी खूबसूरत हो, तुम्हारी ये कमी उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन लोग लोग कभी नहीं जीने देंगे। वो हर रोज मुझे याद दिलाएंगे कि मैं अधूरी हूँ। सायरा ने सिसकते हुए कहा। लोगों का काम है कहना सायरा, तुम मेरे लिए मुकम्मल हो। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? ज़रियाब ने उसकी आंखों में झांका। सायरा कुछ देर खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली,
यकीन तो है, मगर डर लगता है कि कहीं आप भी थक न जाएं। ज़रियाब मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसने सायरा के दिल को सुकून दिया। थकते वो हैं जो बोझ उठाते हैं। मैं तो अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया संभाल रहा हूँ। अब उठो, आंखें साफ करो। आज हम बाहर डिनर पे जाएंगे। बाहर? लेकिन मैं ठीक से चल भी नहीं पाती। सब देखेंगे। सायरा ने घबरा कर कहा। देखने दो सायरा, मैं चाहता हूँ कि दुनिया देखे कि ज़रियाब की बीवी कितनी हसीन है। तुम्हें मेरे साथ चलना है, मेरे सहारे से। क्या तुम मेरा सहारा लोगी? ज़रियाब ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। सायरा ने एक लम्हा तसबस में गुजारा, फिर अपना छोटा सा हाथ उसके बड़े हाथ में दे दिया। उस रात जब वो एक महंगे रेस्टोरेंट में दाखिल हुए तो कई नज़रें उस पर जम गईं। सायरा शुरू में बहुत ही घबराई हुई थी, उसकी चाल में लग्जिश आ रही थी, लेकिन जरियाब ने उसकी कमर के गिर्द अपना हाथ ऐसे जमा रखा था जैसे वो उसे गिरने ही ना देगा। जरियाब, सब हमें देख रहे हैं। सायरा ने उसके कान में सरगोशी की। उन्हें देखने दो, वो ये देख रहे हैं कि एक शहजादा अपनी मलका को कैसे लेके जा रहा है। जरियाब ने इत्मीनान से जवाब दिया और उसे कुर्सी पर बिठाया। खाने के दौरान जरियाब ने उसे हंसाने की बहुत कोशिश की। वो उसे अपने दफ्तर के किस्से सुनाता रहा और सायरा आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो भी एक आम लड़की की तरह जिंदगी गुजार सकती है। आप इतने अच्छे क्यों हैं जरियाब? सायरा ने अचानक पूछा। जरियाब ने नवाला तोड़ते हुए उसे देखा। अच्छा नहीं हूँ सायरा, बस थोड़ा सा खुद गर्ज हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी सिर्फ मेरी तरफ देखे और उसे किसी और की जरूरत ना पड़े। डिनर से वापसी पर गाड़ी में एक पुरसुकून खामोशी थी। सायरा खिड़की से बाहर गुजरती रोशनियों को देख रही थी। अचानक जरिया अपनी गाड़ी एक झील के किनारे रोक दी। हम यहाँ क्यों रुके हैं? सायरा ने हैरत से पूछा। थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, रात का मंजर बहुत खूबसूरत है। जरियाब गाड़ी से उतरा और दूसरी तरफ जाकर सायरा के लिए दरवाज़ा खोला। वो दोनों झील के किनारे लगी बेंच पर बैठ गए। ठंडी हवा चल रही थी और चांद की रोशनी पानी पर रक्स कर रही थी। सायरा, तुम्हें पता है, बचपन में मुझे सितारों को गिनने का बहुत शौक था। जरियाब ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। फिर क्या आपने गिन लिए? सायरा ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, क्योंकि हर बार जब मैं गिनने लगता कोई ऐसा सितारा टूट कर गिर जाता। मुझे लगता था कि वो सितारे मुझसे नाराज हो गए हैं। जरियाब की आवाज़ में एक गहराई थी। सायरा ने उसे गौर से देखा। आप भी कभी कभी इन सितारों की तरह लगते हैं, दूर चमकदार मगर थोड़ी उदास। जरियाब मुड़ा और इसकी आंखों में देखा। मेरी उदासी अब ख़त्म हो गई है सायरा, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो। मुझे लगता है मुझे वो टूटा हुआ सितारा मिल गया है जो अब कभी नहीं गिरेगा। सायरा का दिल ज़ोर से धड़का। उसने नज़रें झुका ली। मैं तो एक टूटा हुआ सितारा ही हूँ जरियाब। क्या आपको डर नहीं लगता कि मेरे साथ रहने से आपकी रोशनी भी कम हो जाएगी? कभी नहीं। सितारा जितना भी टूटा हुआ हो उसकी चमक ख़त्म नहीं होती, और मैं इस चमक को संभाल के रखूंगा। दरियाब ने उसका हाथ थाम कर अपने लबों से लगा लिया। अगले दिन हवेली में एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। जरियाब की माँ, जो अब तक खामोश थी, उन्होंने जरियाब को अपने कमरे में बुलाया। जरियाब, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? पूरी हवेली में चहमगोइयाँ हो रही हैं। तुम इस लड़की को लेकर बाजार और रेस्टोरेंट में घूम रहे हो। माँ ने गुस्से से कहा। अम्मी, वो मेरी बीवी है, उसे बाहर ले जाना मेरा हक है। जरियाब ने तहम्मुल से जवाब दिया। हक अपनी जगह, लेकिन खानदान की नाक भी तो देखो। लोग कहते हैं कि जरियाब को ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसने एक लंगड़ी लड़की को सर पे चढ़ा लिया। माँ के अल्फाज जहर की तरह कड़वे थे। सायरा, जो कमरे के बाहर खड़ी थी, ये सुनकर वहीं जम गई। उसके दिल पर जैसे किसी ने आरी चला दी हो। अम्मी, दोबारा ये अल्फाज इस्तेमाल ना कीजिएगा। सायरा लंगड़ी नहीं है, वो थोड़ी मुख्तलिफ है। और अगर आपको खानदान की नाक की इतनी ही फिक्र है तो याद रखें, मेरी बीवी की तौहीन मेरी तौहीन है। अगर आप उसे कबूल नहीं कर सकती तो मैं इस घर से चला जाऊंगा। जरियाब का लहजा दो टोक था। जरियाब, तुम अपनी माँ को धमकी दे रही हो, उस लड़के के लिए? माँ हैरतज़दा रह गई। ये धमकी नहीं अम्मी, ये मेरा फैसला है। मैं सायरा को वो इज्जत दूंगा जिसकी वो हकदार है। जरियाब मुड़ा और कमरे से बाहर निकल आया। बाहर सायरा को रोते हुए देखकर जरियाब का दिल कट के रह गया। उसने उसे बाजू से पकड़ा और अपने कमरे में ले आया। तुमने सुना ना, मैं तुम्हारे लिए बोझ बन रही हूँ। आपकी माँ भी आपसे नाराज हो गई है। सायरा ने रोते हुए कहा। जरिया आपने उसे अपने करीब किया और सख्ती से थाम लिया। सायरा, मेरी बात कान खोल के सुन लो। तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो,
تم میری طاقت ہو، میری ماں وقت کے ساتھ سمجھ جائے گی، لیکن میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن ذریعہ، کوئی لیکن نہیں سائرہ، اب تم تیار ہو جاؤ، ہمیں ایک شادی کی تقریب میں جانا ہے۔ نہیں ذریعہ، وہاں تو پورا خاندان ہوگا، وہ سب میرا مذاق اڑائیں گے، میں نہیں جاؤں گی۔ سائرہ نے انکار میں سر ہلایا۔ تم جاؤ گی اور میرے ساتھ جاؤ گی، میں دیکھتا ہوں کہ کس کی ہمت ہے جو میری موجودگی میں تمہارے بارے میں ایک بھی لفظ کہے۔ ذریعہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پختگی سے کہا۔ تقریب کا دن آ گیا۔ سائرہ نے سیاہ رنگ کا خوبصورت لباس پہنا تھا جس پر سنہری کام تھا۔ وہ لگ تو بہت پیاری رہی تھی، لیکن اس کا خوف کم نہیں ہو رہا تھا۔ جب وہ ہال میں داخل ہوئے تو سب کی نظریں ان پر ٹھہر گئیں۔ سرگوشیاں شروع ہو گئیں، لیکن ذریعہ نے سائرہ کا ہاتھ اتنی مضبوطی سے تھام رکھا تھا کہ سائرہ کو گرنے کا خوف نہ رہا۔ وہاں ذریعہ کا ایک کزن شہریار، جو شروع سے ہی ذریعہ سے حسد کرتا تھا، آگے بڑھا۔ ارے ذریعہ میاں، بڑی ہمت ہے تمہاری، میں تو سوچ رہا تھا کہ تم شرم کے مارے گھر سے نہیں نکلو گے، پر تم تو نمائش کر رہے ہو۔ شہریار نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا۔ ذریعہ کی مٹھیاں بھینچ گئی۔ نمائش وہ کرتے ہیں جن کے پاس دکھانے کو کچھ نہ ہو، میرے پاس تو میری زندگی کی سب سے بڑی جیت ہے۔ کیوں شہریار، تمہاری نظر میں شاید جسمانی مکمل ہونا ہی سب کچھ ہے، پر میرے نزدیک دل کا صاف ہونا معنی رکھتا ہے۔ شہریار کا چہرہ اتر گیا۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا، بس یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ تم نے سمجھوتا کر لیا۔ یہ سمجھوتا نہیں ہے، یہ انتخاب ہے، اور سائرہ جیسا انتخاب ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ ذریعہ نے فخر سے سائرہ کی طرف دیکھا۔ سائرہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اسے پہلی بار لگا کہ وہ کسی سے کم نہیں ہے۔ اس رات تقریب میں ذریعہ نے ایک لمحے کے لیے بھی سائرہ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ اسے سب سے ملاتا رہا، اس کی پسند کا خیال رکھتا رہا، اور جب کوئی اس کی چال پر غور کرنے کی کوشش کرتا تو ذریعہ اپنی باتوں سے اس کا رخ موڑ لیتا۔ واپسی پر سائرہ بہت خوش تھی۔ شکریہ ذریعہ، آج مجھے لگا کہ میں بھی زندہ ہوں۔ تم ہمیشہ زندہ رہو گی سائرہ، میرے دل میں اور میری زندگی میں۔ ذریعہ نے گاڑی چلاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حویلی کے حالات بدلنے لگے۔ ذریعہ کی ماں نے دیکھا کہ ذریعہ سائرہ کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا، تو ان کا دل بھی آہستہ آہستہ پگھلنے لگا۔ ایک دن انہوں نے سائرہ کو اپنے پاس بلایا۔ سائرہ، ادھر آؤ میرے پاس، ماں نے نرمی سے کہا۔ سائرہ ڈرتے ڈرتے ان کے قریب گئی۔ ماں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے پاس بٹھایا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے تمہیں بہت دکھ پہنچایا۔ مجھے لگا تھا کہ تم ذریعہ کے لیے ایک بوجھ بن جاؤ گی، پر میں نے دیکھا کہ تم اس کی خوشی بن گئی ہو۔ ماں کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا۔ سائرہ نے روتے ہوئے ماں کے ہاتھ چوم لیے۔ نہیں امی، آپ بڑی ہیں، آپ ایسا نہ کریں، میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھے قبول کر لیں۔ کر لیا بیٹا، دل سے کر لیا۔ ماں نے اسے گلے لگا لیا۔ ذریعہ جو دروازے پہ کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں سکون کے آنسو آ گئے۔ اس کی اس محنت رنگ لائی تھی۔ اس نے اپنے گھر اور اپنی محبت دونوں کو بچا لیا تھا۔ رات کو جب وہ کمرے میں اکیلی تھی، سائرہ نے ذریعہ سے پوچھا، ذریعہ، کیا آپ کو کبھی پچھتاوا ہوا کہ آپ کی بیوی لنگڑا کر چلتی ہے؟ ذریعہ نے اسے اپنے بازو کے حصار میں لے لیا۔ پچھتاوا؟ سائرہ، اگر تم لنگڑا کے نہ چلتی ہوتی تو شاید میں کبھی تمہاری روح کی خوبصورتی کو نہ پہچان پاتا۔ تمہاری یہ لغزش میرے لیے تمہاری معصومیت کی نشانی ہے، اور سچ کہوں تو مجھے تمہاری یہ چال دنیا کی سب سے پیاری چال لگتی ہے۔ سائرہ نے اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ دیا۔ میں بہت خوش قسمت ہوں ذریعہ، خوش قسمت میں ہوں سائرہ، کیونکہ تم میری ہو۔ کہانی اب ختم نہیں ہوئی تھی۔ زندگی کے بہت سے اتار چڑھاؤ ابھی باقی تھے، لیکن اب سائرہ کو پتہ تھا کہ چاہے راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، ذریعہ کا ہاتھ ہمیشہ اس کے ساتھ میں رہے گا۔ اگلے چند مہینے ان کی زندگی کے سب سے خوبصورت مہینے تھے۔ ذریعہ نے سائرہ کے لیے خاص ڈیزائنر سے جوتے تیار کروائے تھے، جن کی مدد سے اسے چلنے میں بہت ہی آسانی ہوتی تھی۔ اب وہ حویلی کے باغ میں گھنٹوں ٹہلتی اور مستقبل کے خواب بنتی۔ ذریعہ، اگر ہمارا بیٹا ہوا تو وہ آپ جیسا بہادر ہوگا نا؟ سائرہ نے ایک دن باغ میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ذریعہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اگر بیٹی ہوئی تو وہ تمہاری طرح معصوم اور خوبصورت ہوگی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ تمہاری طرح صابر نہ ہو، بلکہ اپنے حق کے لیے لڑنا جانتی ہو۔ میں نے بھی تو لڑنا سیکھ لیا آپ سے، سائرہ نے شرارت سے کہا۔ اچھا، تو ذرا دکھاؤ اپنی بہادری۔ ذریعہ نے اسے چھیڑا۔ سائرہ ہنسی اور اٹھ کر چلنے لگی۔ اب اس کی چال میں پہلے جیسا خوف نہیں تھا، بلکہ ایک وقار تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے دیکھنے والی نظر یہ حقارت کی نہیں بلکہ محبت کی ہے۔ لیکن خوشیوں کو نظر لگتے دیر نہیں لگتی۔
ایک دن زریاب کو دفتر سے گھر آتے ہوئے ایک بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ اس کی گاڑی ایک ٹرک سے ٹکرا گئی اور اسے شدید چوٹیں آئی۔ جب یہ خبر حویلی پہنچی تو قہرم مچ گیا۔ سائرہ تو جیسے پتھر کی بن گئی، اسے لگا جیسے اس کی دنیا اجڑ گئی ہو۔ وہ ہسپتال پہنچی جہاں زریاب آپریشن تھیٹر میں تھا۔ امی، زریاب کو کچھ نہیں ہوگا نا؟ وہ مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے نا؟ سائرہ دیوانہ وار ماں سے پوچھ رہی تھی۔ حوصلہ رکھو بیٹا، اللہ خیر کرے گا۔ ماں خود رو رہی تھی۔ کئی گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ڈاکٹر، میرا شوہر کیسا ہے؟ سائرہ نے آگے بڑھ کے پوچھا۔ دیکھیں، جان تو بچ گئی ہے لیکن ان کی ٹانگوں پر شدید چوٹ آئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے چل نہ سکی۔ ڈاکٹر کی بات سائرہ کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح لگی۔ وقت کا پہیہ گھوم گیا تھا۔ وہ زریاب جو سائرہ کا سہارا تھا، آج خود سہاروں کا محتاج ہو گیا تھا۔ جب زریاب کو ہوش آیا اور اسے اپنی حالت کا پتہ چلا تو وہ بہت ہی ٹوٹ گیا۔ وہ ایک خوددار انسان تھا، اسے دوسروں کا محتاج ہونا زہر لگ رہا تھا۔ سائرہ، تم چلی جاؤ یہاں سے، اب میں تمہارے کسی کام کا نہیں رہا۔ اب میں خود ایک بوجھ بن گیا ہوں، زریاب نے ہسپتال کے بستر پر لیٹی ہوئی تلخی سے کہا۔ سائرہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زریاب، آپ کو یاد ہے آپ نے کیا کہا تھا کہ تھکتے وہ ہے جو بوجھ اٹھاتے ہیں؟ آپ میرے لیے بوجھ نہیں ہیں۔ آج میرا وقت ہے کہ میں آپ کی ڈھال بنوں۔ لیکن سائرہ، میں چل نہیں سکتا۔ میں تمہارا سہارا کیسے بنوں گا؟ زریاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ آپ کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو میری محبت کی ضرورت ہے، اور میں آپ کو دوبارہ چلنا سکھاؤں گی، بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے مجھے جینا سکھایا، سائرہ نے پختگی سے کہا۔ اگلے کئی مہینے سائرہ نے دن رات ایک کر دیا۔ وہ زریاب کی فزیو تھراپی کرواتی، اسے ہمت دلاتی اور اس کے ہر نخرے کو ہنس کر برداشت کرتی۔ حویلی کے لوگ جو پہلے سائرہ کا مذاق اڑاتے تھے، آج اس کی ہمت اور وفاداری کی مثالیں دے رہے تھے۔ ایک دن باغ میں سائرہ نے زریاب کو ویل چیئر سے اٹھنے میں مدد دی۔ کوشش کرے زریاب، صرف ایک قدم۔ سائرہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ زریاب نے ہمت کی، اس کا جسم کانپ رہا تھا، لیکن جب اس نے سائرہ کی آنکھوں میں وہ تڑپ دیکھی تو اس نے قدم اٹھا لیا۔ وہ لڑکھڑایا، لیکن سائرہ نے اسے تھام لیا۔ دیکھا، آپ نے کر دکھایا۔ سائرہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ زریاب نے اسے غور سے دیکھا۔ سائرہ، آج مجھے احساس ہوا کہ لنگڑا وہ نہیں ہوتا جس کا پاؤں خراب ہو، لنگڑا وہ ہوتا ہے جس کی ہمت ٹوٹ گئی ہو، اور تم نے میری ہمت کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیا۔ ان کی محبت اب ایک نئے امتحان سے گزر کر اور بھی مضبوط ہو گئی تھی۔ زریاب آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگا اور کچھ ہی عرصے میں وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ ایک شام جب وہ دونوں اسے جھیل کے کنارے بیٹھے تھے جہاں انہوں نے عہد کیا تھا، زریاب نے سائرہ کا ہاتھ پکڑا۔ سائرہ، مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ حادثہ اس لیے دکھایا تھا کہ میں جان سکوں کہ میرے پاس دنیا کی سب سے بہترین عورت ہے۔ تم میرا مان ہو سائرہ۔ سائرہ نے مسکرا کر اپنا سر اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ اور آپ میری زندگی ہے زریاب۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور جھیل کا پانی خاموشی سے ان کی محبت کی داستان سن رہا تھا۔ اب نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی شرمندگی، صرف ایک دوسرے کا ساتھ تھا اور لامتناہی محبت۔ حویلی کی فضا پہلے جیسی نہیں رہی تھی، اگرچہ سب کچھ پرسکون نظر آتا تھا، لیکن زریاب کے دل میں ایک ایسی تڑپ تھی جو اسے ایک پل بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ وہ سائرہ سے محبت تو کرتا ہی تھا، لیکن وہ اسے اس تکلیف اور اس احساس کمتری سے ہمیشہ کے لیے نجات دلانا چاہتا تھا جو اسے بچپن سے لاحق تھی۔ ایک صبح جب سائرہ کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی، زریاب چھپکے سے لائبریری والے کمرے میں گیا اور فون ملا لیا۔ اس کا لہجہ دھیما مگر بہت ہی سنجیدہ تھا۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیا تمام رپورٹس کا معائنہ کر لیا گیا ہے؟ زریاب نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دوسری طرف سے ڈاکٹر کامران کی آواز آئی۔ ہاں زریاب، میں نے لندن کے ماہرین کو تمام فائلیں بھیج دی تھی۔ خوشخبری یہ ہے کہ سائرہ کے پاؤں کا مسئلہ پیدائشی تو ہے، مگر یہ لا علاج نہیں ہے۔ ایک پیچیدہ سرجری اور چند ماہ کی ورزش کے بعد وہ بالکل ٹھیک چل سکتی ہے۔ زریاب کی آنکھوں میں ایک دم چمک آ گئی۔ کیا واقعی ڈاکٹر؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ سائرہ کو ابھی اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن کیوں زریاب؟ اسے تو خوش ہونا چاہیے، ڈاکٹر نے حیرت سے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب، سائرہ بہت احساس ہے، اس نے اپنی اس کمی کو اپنی تقدیر مان لیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اگر کسی وجہ سے نتیجہ 100% نہ آئے تو وہ دوبارہ ٹوٹ جائے۔
मैं चाहता हूँ कि उसे तब पता चले जब सब कुछ पक्का हो जाए। और दूसरा ये कि हवेली में अभी तक बहुत से लोग हमारी खुशियों के दुश्मन हैं। ज़रियाब ने अपनी परेशानी बताई। ठीक है ज़रियाब, जैसा तुम चाहो। बस तुम उसे अगले हफ्ते चेकअप के बहाने शहर वाले क्लिनिक ले आओ, बाकी मैं संभाल लूँगा। डॉक्टर ने यकीन दहानी कराई। ज़रियाब ने फ़ोन रखा तो उसके चेहरे पर एक फातहाना मुस्कुराहट थी। वो मुड़ा तो सामने सायरा खड़ी थी। उसके हाथ में चाय का कप था। आप किससे बात कर रहे थे ज़रियाब? और इतने खुश क्यों हैं? सायरा ने शक भरी नज़रों से उसे देखा। ज़रियाब एक लम्हे के लिए गड़बड़ा गया, फिर बात संभालते हुए बोला, अरे वो बस दफ्तर का एक प्रोजेक्ट था, उसके बारे में बात कर रहा था। और खुश इसलिए हूँ कि मेरी बीवी मेरे लिए चाय लाई है। सायरा मुस्कुराई, लेकिन उसे लगा कि ज़रियाब कुछ छुपा रहा है। आप आजकल बहुत ही मसरूफ़ रहने लगे हैं। अक्सर फ़ोन पर किसी से बातें करती हैं और जब मैं आती हूँ तो बात ख़त्म कर देती हैं। क्या कोई मसला है? ज़रियाब ने उसका हाथ थामा और उसे अपने करीब कर लिया। तुम्हारा ये दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा ही चलता है सायरा। कोई मसला नहीं है, बस एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए, जो वक्त आने पर ही बताऊंगा। सरप्राइज़? क्या है वो? सायरा की आंखें चमक उठी। अगर बता दिया तो सरप्राइज़ कैसा? बस इतना समझ लो कि वो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा। ज़रियाब ने पुरस्रार अंदाज में कहा। अगले चंद दिन ज़रियाब के लिए बहुत ही कठिन थे। उसे सायरा से झूठ बोलना पड़ रहा था। वो अक्सर देर से घर आता और जब सायरा पूछती तो थकन का बहाना बनाकर सो जाता। सायरा के दिल में वसवसे पैदा होने लगे। उसे लगा कि शायद अब ज़रियाब उससे उकता गया है, या शायद घर वालों की बातों का उस पर असर होने लगा है। एक शाम जब ज़रियाब वापस आया तो सायरा खामोश बैठी रो रही थी। सायरा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? ज़रियाब ने परेशानी से उसके पास बैठते हुए पूछा। सायरा ने सिसकियाँ लेते हुए कहा, आप मुझसे दूर होते जा रहे हैं ज़रियाब। आप अब मुझसे बातें नहीं करती, सारा वक्त फ़ोन पे रहते हैं। क्या आपको अब मैं अच्छी नहीं लगती? क्या आप भी वही सोचने लगे हैं जो ताई और चच्ची सोचती हैं? ज़रियाब का दिल कट के रह गया। उसने सायरा को अपने सीने से लगा लिया। पागल लड़की, तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। मैं कभी तुमसे दूर नहीं हो सकता। तो फिर बताएं ना, आप किससे बातें कर रहे हैं? सायरा ने उसकी कमीज़ पकड़ के पूछा। ज़रियाब ने एक लंबा सांस लिया। ठीक है, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, लेकिन तुम वादा करो कि तुम हिम्मत नहीं हारोगी। सायरा, मैं तुम्हारे इलाज के लिए डॉक्टर कामरान से बात कर रहा था। हम अगले हफ्ते तुम्हारे पाँव का ऑपरेशन करवाने शहर जा रहे हैं। सायरा साकित रह गई। उसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। ऑपरेशन? लेकिन ज़रियाब, सब कहते हैं कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता। क्या आपको लगता है कि मैं वाकई ठीक चल पाऊंगी? डॉक्टर का कहना है कि बहुत ज़्यादा उम्मीद है। सायरा, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुशहाल औरत देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम फ़ख्र से सर उठाकर चलो और कोई तुम्हारी तरफ उंगली ना उठाए। ज़रियाब ने उसकी आंखों में देख कर कहा। सायरा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। ज़रियाब, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। ख्वाबों को हकीकत बनाना ही तो मेरा काम है। ज़रियाब ने मुस्कुरा कर उसके आंसू पहुँचे। अगले हफ्ते वो शहर पहुँच गए। डॉक्टर कामरान का क्लिनिक बहुत ही पुरसुकून था। ज़रियाब ने सायरा का हाथ थाम रखा था। डॉक्टर कामरान ने सायरा का दोबारा मुआयना किया और कुछ टेस्ट लिख कर दिए। जब सायरा टेस्ट के लिए नर्स के साथ बाहर गई, ज़रियाब ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, कोई ख़तरा तो नहीं है ना? डॉक्टर कामरान ने तसल्ली दी। देखो ज़रियाब, ऑपरेशन थोड़ा तवील है, लेकिन सायरा की उम्र कम है और उसकी क़ुव्वत इरादी मजबूत लग रही है। सबसे अहम बात उसकी वर्जिश होगी, जो ऑपरेशन के बाद उसे करनी होगी। अगर वो हिम्मत ना हारी तो 3 माह में वो अपने पैरों पे खड़ी होगी। मैं उसे कभी हिम्मत नहीं हारने दूंगा। ज़रियाब ने पुख्ता लहजे में कहा। ऑपरेशन का दिन आ गया। ज़रियाब अस्पताल के कॉरिडोर में बेचैनी से टहल रहा था। हवेली से उसकी माँ और ताई भी आ गई थी। ताई का रवैया अब भी थोड़ा तंजिया था, मगर ज़रियाब के खौफ से वो खामोश थी। ज़रियाब, क्या ज़रूरत थी इतने पैसे ज़ाया करने की? अगर वो ऐसे ही रहती तो क्या हर्ज था? ताई ने आखिरकार अपनी ज़बान खोल ही दी। ज़रियाब ने गुस्से भरी नज़रों से उन्हें देखा। ताई अम्मा, पैसे इंसान की खुशी से बढ़कर नहीं होते, और सायरा मेरी बीवी है। उस पर लगने वाला एक एक रुपया मेरे लिए सदका जारिया है। माँ ने ज़रियाब का हाथ दबाया। छोड़ो बेटा, दुआ करो कि वो खैर से बाहर आ जाए। कई घंटों के बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर आए। ज़रियाब भाग कर उनके पास गया। डॉक्टर, सायरा कैसी है?
डॉक्टर कामरान ने मुस्कुराकर उसके कंधे पे हाथ रखा। मुबारक हो जरियाब, ऑपरेशन बहुत ही कामयाब रहा। अब सब कुछ उसकी रिकवरी पर मुनहसर है। जरियाब की जान में जान आई। वो सायरा के कमरे में गया तो वो अभी बेहोशी में थी। उसके पाँव पर भारी पट्टी बंधी हुई थी। जरियाब उसके पास बैठ गया और उसका हाथ थाम लिया। अब तुम देखना सायरा, तुम इस हवेली में एक मलका की तरह चलोगी। कोई तुम्हें दोबारा नहीं रुलाएगा। जरियाब ने सरगोशी की। जब सायरा को होश आया तो उसने सबसे पहले जरियाब को ढूंढा। जरियाब, पाऊँ, क्या मैं ठीक हो गई हूँ? उसकी आवाज़ बहुत ही कमज़ोर थी। हाँ सायरा, डॉक्टर ने कहा है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। बस थोड़ा सब्र और हिम्मत दिखानी है। जरियाब ने उसे प्यार किया। अगले चंद माह सायरा और जरियाब के लिए एक इम्तिहान की तरह थी। सायरा को शदीद दर्द होता था और वर्जिश करना उसके लिए किसी अजाब से कम नहीं था। कभी कभी वो हिम्मत हार जाती और रोने लगती। जरियाब, मैं नहीं कर सकती, ये बहुत दर्द करते हैं। मैं लंगड़ी ही ठीक थी, कम से कम ये तकलीफ तो नहीं थी। सायरा ने एक दिन वर्जिश के दौरान चीख कर कहा। जरियाब ने उसे सख्ती से थाम लिया। नहीं सायरा, तुम पीछे नहीं हट सकती। तुम्हें याद है वो दिन जब ताई अम्मा ने तुम्हें बावर्ची खाने में रुलाया था? क्या तुम दोबारा वो दिन देखना चाहती हो? तुम्हें इसलिए नहीं, मेरे लिए चलना होगा। सायरा ने उसकी आंखों में देखा, जहाँ उसके लिए बेपनाह मोहब्बत और थोड़ी सी सख्ती भी थी। उसे एहसास हुआ कि जरियाब उसके लिए कितना लड़ रहा है। उसने दोबारा हिम्मत जमा की और वर्जिश शुरू कर दी। वक्त गुजरता गया और सायरा की हालत बेहतर होने लगी। अब वो सहारे के बगैर चंद कदम उठाने के काबिल हो गई थी। जरियाब उसे रोजाना हवेली के बाग में ले जाता और उसके साथ चलने की मशक करता। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, सायरा ने जरियाब का हाथ छोड़ दिया। जरियाब, आज मैं अकेली चलूंगी, सायरा ने खुद एतमादी से कहा। जरियाब चंद कदम दूर खड़ा हो गया। और सायरा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी तरफ आओ। सायरा ने पहला कदम उठाया। पाँव बिल्कुल सीधा पड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वो बगैर लड़खड़ाए बिल्कुल आम इंसानों की तरह चल रही थी। जरियाब की आंखों से आंसू बह निकले। वो भागकर सायरा के पास आया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। तुमने कर दिखाया सायरा, तुमने कर दिखाया। जरियाब की आवाज़ खुशी से लरज रही थी। सायरा भी रो रही थी। ये सब आपकी वजह से हुआ है जरियाब। अगर आप मेरा हाथ ना थामते तो आज मैं किसी कोने में बैठी अपनी तकदीर को रो रही होती। हवेली के लोग बरामदे में खड़े ये मंजर देख रहे थे। ताई और चच्ची की जुबानें जैसे गंग हो गई थी। जरियाब की माँ की आंखों में फख्र के आंसू थे। रात को जरियाब ने हवेली में एक बड़ी दावत का एहतमाम किया। उसने खानदान के तमाम लोगों को बुलाया। सायरा ने वही सियाह जोड़ा पहना था जो उसने शादी के बाद पहली तकरीब में पहना था। जब वो कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियों से नीचे उतरी तो पूरा हॉल खामोश हो गया। सायरा की चाल में एक वकार था, एक ऐसी चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। वो एक एक कदम एतमाद से उठा रही थी। जरियाब सीढ़ियों के नीचे खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। जब सायरा उसके पास पहुंची तो जरियाब ने सबकी तरफ मुड़ के कहा, आज मैं आप सबको अपनी बीवी से मिलवाना चाहता हूँ। ये वो सायरा है जिसे आप लोग अधूरी समझते थे। देखिए, आज ये मेरी शाना बशाना खड़ी है। सच्ची मोहब्बत और यकीन किसी भी कमजोरी को शिकस्त दे सकते हैं। सबने तालियां बजाई और पहली बार ताई ने भी आगे बढ़कर सायरा को गले लगा लिया। माफ कर देना बेटा, हम तुम्हारी कदर न पहचान सके। दावत के बाद सब चले गए। सायरा और जरियाब छत पे खड़े थे। चांद की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। जरियाब, अब तो सब ठीक हो गया है, क्या अब आप मुझसे कोई बात नहीं छुपाएंगे? सायरा ने मुस्कुरा कर पूछा। जरियाब ने उसे अपने करीब किया और उसके कान में सरगोशी की। अब मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं रहा सायरा, सिवाय इस मोहब्बत के जो हर रोज़ तुम्हारे लिए बढ़ती जा रही है। और वो सरप्राइज़ क्या था जिसका आप जिक्र कर रहे थे? सायरा ने शरारत से पूछा। जरियाब ने जेब से एक छोटी सी डिबिया निकाली। उसमें हीरे की खूबसूरत अंगूठी थी। ये सरप्राइज़ नहीं था, सरप्राइज़ तो तुम्हारे ये कदम है जो अब हमेशा मेरे कदमों के साथ मिलकर चलेंगे। ये तो बस एक छोटा सा तोहफा है उस बहादुर लड़के के लिए जिसने अपनी कमज़ोरी को जीत में बदल दिया। सायरा ने अंगूठी पहनी और जरियाब के कंधे पर सर रख दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो सकती है। ज़िंदगी खूबसूरत ही होती है सायरा, बस हमें किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है जो हमें ये दिखा सके। जरियाब ने मोहब्बत से कहा। अब उनके दरमियान कोई खामोशी नहीं थी, कोई दुख नहीं था। सायरा अब वो लंगड़ी लड़की नहीं थी, वो जरियाब की ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत और मुकम्मल सच्चाई थी।
حویلی کی دیواریں اب طنز کے تیروں سے نہیں بلکہ ان کی محبت کی خوشبو سے مہک رہے تھے۔ حویلی میں سائرہ کی نئی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا اور وہ صرف زریاب کی بیوی ہی نہیں بلکہ اس گھر کی اصل ملکہ بن کے ابھری تھی۔ لیکن جہاں خوشیاں آتی ہیں وہاں کچھ پرانے سائے بھی پیچھا کرتے ہیں۔ اب ہم آگے دیکھیں گے کہ سائرہ کی جسمانی بحالی کے بعد اس کے سامنے کون سے نئے سماجی اور جذباتی چیلنجز آتے ہیں۔ سائرہ اب حویلی کے باغ میں تنہا چلنے کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ ٹھنڈی گھاس پر ننگے پاؤں چلتی تو اسے زمین کی تپش اور نمی اپنے پور میں محسوس ہوتی۔ یہ وہ احساس تھا جس کے لیے وہ برسوں ترسی تھی۔ زریاب اسے دور برآمدے میں کھڑا دیکھتا رہتا اور اس کے چہرے پر ایک ایسی فاتحانہ مسکراہٹ ہوتی جس نے پوری دنیا فتح کر لی ہو۔ ایک دوپہر زریاب دفتر سے جلدی آ گیا اور سیدھا سائرہ کے پاس پہنچا۔ سائرہ، تیار ہو جاؤ، ہمیں آج ایک بہت ہی اہم تقریب میں جانا ہے، زریاب نے خوشی سے کہا۔ سائرہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیسی تقریب زریاب؟ کیا پھر سے کوئی خاندانی فنکشن ہے؟ نہیں، یہ میری ایک قریبی دوست کی بزنس پارٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج تم وہاں میرے ساتھ چلو۔ اب تو تمہیں کوئی ڈر بھی نہیں ہے، زریاب نے اس کا ہاتھ تھام کر یقین دلایا۔ سائرہ کے دل میں ایک لمحے کے لیے وہی پرانا خوف جاگا، لیکن پھر اس نے اپنے سیدھے قدموں کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہو جاؤں گی۔ شام کو جب وہ پارٹی میں پہنچے تو وہاں شہر کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے۔ سائرہ نے ہلکے آسمانی رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی جس میں وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ زریاب کے دوست اور ان کی بیویاں سائرہ سے مل کر بہت ہی متاثر ہوئیں۔ زریاب، تمہاری وائف تو بہت ہی پیاری ہے، تم نے اسے اب تک سب سے چھپا کے کیوں رکھا تھا؟ زریاب کے دوست حارث نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ زریاب نے سائرہ کی طرف دیکھا اور فخر سے بولا، کچھ خزانے چھپا کے ہی رکھنے چاہیے ورنہ نظر لگ جاتی ہے۔ سب ہنسنے لگے، لیکن اسی دوران وہاں ایک ایسی خاتون داخل ہوئی جنہیں دیکھ کر سائرہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ نائلہ تھی، زریاب کی دور کی کزن، جو کسی زمانے میں زریاب سے شادی کی خواہش مند تھی اور سائرہ کی معذوری کا سب سے زیادہ مذاق اڑایا کرتی تھی۔ نائلہ چلتی ان کے پاس آئی، اس کی نظریں سائرہ کے پاؤں پر جمی تھی۔ ارے سائرہ، تم یہاں؟ اور یہ تم کھڑی کیسے ہو؟ سنا تھا کہ تم بغیر سہارے کے چل بھی نہیں سکتی، نائلہ نے زہریلے لہجے میں کہا۔ زریاب کا چہرہ سخت ہو گیا، مگر سائرہ نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ سائرہ نے مسکرا کر جواب دیا، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا نائلہ، اللہ جس کا ہاتھ تھام لے اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ نائلہ کو یہ جواب سن کر ہضم نہ ہوا۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، پر زریاب، تم نے اسے اتنے مہنگے علاج پر لگا دیا، کیا تمہیں نہیں لگا کہ یہ پیسے کسی بہتر کام میں لگ سکتی تھی؟ زریاب اب خاموش نہ رہ سکا۔ نائلہ، سائرہ کی خوشی سے بڑھ کر میرے لیے کوئی بہتر کام نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، تمہیں اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نائلہ منہ بنا کر وہاں سے چلی گئی، لیکن سائرہ کے دل پر ایک بوجھ سا آ گیا۔ اسے لگا کہ شاید وہ اب بھی لوگوں کی نظروں میں وہی نقص والی لڑکی ہے۔ واپسی پر گاڑی میں سائرہ بالکل خاموش تھی۔ کیا ہوا سائرہ؟ نائلہ کی باتوں کا اثر لے لیا تم نے؟ زریاب نے اسے تسلی دیتے ہوئے پوچھا۔ زریاب، کیا لوگ کبھی ہمیں سکون سے جینے نہیں دیں گے؟ میں ٹھیک ہو گئی ہوں، پھر بھی ان کی نظریں وہی پرانی چیزیں تلاش کرتی ہیں، سائرہ نے اداسی سے کہا۔ زریاب نے گاڑی ایک طرف روکی اور سائرہ کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ سائرہ، دنیا کا کام ہے باتیں کرنا، تم نے اپنی جنگ لڑ لی ہے اور تم جیت گئی ہو، اب تمہیں کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم مکمل ہو، تم میرے لیے مکمل ہو اور بس یہی معنی رکھتا ہے۔ سائرہ نے ایک لمبا سانس لیا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگلے چند دن حویلی میں ایک نئی ہلچل مچ گئی۔ زریاب کے والد، جو زیادہ تر بیرون ملک رہتے تھے، واپس آ رہی تھی۔ زریاب تھوڑا پریشان تھا کیونکہ اس کے والد بہت ہی سخت مزاج تھے اور انہوں نے ہی زریاب کی شادی سائرہ سے کرنے پر اعتراض کیا تھا۔ سائرہ، ابا جان آ رہے ہیں، تمہیں بہت ہی سنبھل کے رہنا ہوگا، وہ تھوڑے غصے والے ہیں، زریاب نے اسے سمجھایا۔ میں پوری کوشش کروں گی زریاب کہ انہیں شکایت کا موقع نہ دوں، سائرہ نے ہمت سے کہا۔ جب خان صاحب حویلی پہنچے تو پورا گھر ان کے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ سائرہ نے جھک کر ان کے پاؤں چھوئے تو وہ کچھ دیر اسے دیکھتے رہے۔ تو تم ٹھیک ہو گئی ہو؟ زریاب نے بتایا تھا کہ تمہارا علاج چل رہا ہے۔ خان صاحب کی آواز بہت بھاری تھی۔ جی ابا جان، اللہ کا کرم ہے اور زریاب کی محنت ہے، سائرہ نے ادب سے جواب دیا۔
ناشتے کی میز پر خان صاحب نے زریاب سے کاروبار کے بارے میں باتیں شروع کی۔ زریاب، میں چاہتا ہوں کہ اب تم شہر والے پروجیکٹ کو سنبھالو، تمہیں وہاں منتقل ہونا پڑے گا۔ زریاب اور سائرہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ حویلی چھوڑ کے شہر جانا ان کے لیے ایک بڑا فیصلہ تھا، لیکن ابا جان، حویلی میں امی اور تائی جان اور امی کا خیال کون رکھے گا؟ زریاب نے پوچھا۔ یہاں سب ٹھیک ہے، تمہیں اپنے کریئر پر توجہ دینی چاہیے، سائرہ کو بھی وہی نئے ماحول میں رہنے کا موقع ملے گا۔ خان صاحب نے فیصلہ سنا دیا۔ سائرہ کو یہ خیال اچھا لگا۔ وہ حویلی کی ان تلخ یادوں سے دور جانا چاہتی تھی، جہاں اسے ہر قدم پر طنز کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ شہر منتقل ہونے کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ سائرہ اپنا سامان سمیٹ رہی تھی کہ اسے اپنی وہ پرانی ڈائری ملی جو وہ شادی سے پہلے لکھا کرتی تھی۔ اس نے اسے کھولا تو اس میں دکھ، تنہائی اور مایوسی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس نے وہ ڈائری زریاب کو دکھائی۔ دیکھے زریاب، میں پہلے کیسی تھی؟ سائرہ نے مسکرا کر کہا۔ زریاب نے ڈائری کے ورق پلٹی اور پھر اسے بند کر کے سائرہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ سائرہ مر چکی ہے، اب جو میرے ساتھ ہے وہ ایک نئی اور طاقتور سائرہ ہے۔ اس ڈائری کو یہیں چھوڑ دو، ہم شہر میں ایک نئی ڈائری شروع کریں گے جس میں صرف خوشیاں ہوں گی۔ شہر کا گھر بہت ہی خوبصورت اور جدید تھا۔ سائرہ نے اسے اپنی پسند سے سجایا۔ زریاب اپنے کام میں مصروف رہتا، لیکن وہ سائرہ کے لیے وقت نکالنا کبھی نہیں بھولتا تھا۔ ایک شام وہ دونوں بالکنی میں بیٹھے کافی پی رہی تھی کہ سائرہ نے ایک عجیب بات کہی۔ زریاب، مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے، میں گھر میں فارغ بیٹھ کر بور ہو جاتی ہوں۔ تو کیا کرنا چاہتی ہو؟ زریاب نے دلچسپی سے پوچھا۔ میں نے سوچا ہے کہ میں ان بچوں کے لیے ایک سینٹر کھولوں جو جسمانی طور پر معذور ہیں یا جنہیں معاشرہ قبول نہیں کرتا۔ میں انہیں یہ سکھانا چاہتی ہوں کہ وہ بھی ہماری طرح عام زندگی گزار سکتی ہیں۔ سائرہ کی آنکھوں میں ایک نیا عزم تھا۔ زریاب اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اسے اپنی بیوی پر فخر ہو رہا تھا۔ سائرہ، یہ ایک بہت ہی نیک کام ہے، میں تمہارے لیے اس فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں جو بھی ضرورت ہو مجھے بتاؤ۔ سائرہ نے اپنی اس مہم پر کام شروع کر دیا۔ اس نے ایک چھوٹی سی عمارت کرائے پر لی اور وہاں ایسے بچوں کو بلانا شروع کیا جن کے والدین انہیں بوجھ سمجھتے تھے۔ وہ انہیں کہانیاں سناتی، ان کی حوصلہ افزائی کرتی اور انہیں یہ یقین دلاتی کہ وہ کسی سے کم نہیں ہے۔ ایک دن سینٹر میں ایک چھوٹا بچہ آیا جس کا نام علی تھا۔ علی بھی سائرہ کی طرح لنگڑا کے چلتا تھا۔ وہ بہت اداس تھا اور کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ سائرہ اس کے پاس گئی اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ علی، تم جانتے ہو، میں بھی پہلے تمہاری طرح چلتی تھی، سائرہ نے نرمی سے کہا۔ علی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا واقعی؟ پر اب تو آپ بالکل ٹھیک ہے، کیا مجھے بھی کوئی جادو کی چھڑی مل سکتی ہے؟ سائرہ ہنسی۔ جادو کی چھڑی نہیں علی، ہمت اور یقین کی ضرورت ہے۔ اگر تم ہمت کرو گے تو تم بھی ایک دن دوڑو گے۔ سائرہ کی سرگرمی نے اسے شہر میں مشہور کر دیا تھا۔ لوگ اسے ایک مسیحا کے طور پر دیکھنے لگے۔ زریاب اسے دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتا تھا، لیکن اس کی خوشی میں ایک ڈر بھی چھپا ہوا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ سائرہ اپنی اس مصروفیات میں کہیں اسے بھول نہ جائے۔ ایک رات جب زریاب گھر آیا تو سائرہ فون پر کسی فائل کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ اس نے زریاب کی طرف توجہ نہیں دی۔ زریاب خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب سائرہ آئی تو اس نے دیکھا کہ زریاب اداس بیٹھا ہوا ہے۔ کیا ہوا زریاب، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سائرہ نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ زریاب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سائرہ، کیا میں تمہاری زندگی میں اب وہی مقام رکھتا ہوں جو پہلے تھا؟ سائرہ ہنس پڑی۔ یہ کیسا سوال ہے زریاب، آپ تو میری سانسوں میں بستے ہیں، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ سائرہ آج نہ ہوتی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ تم اتنی کامیاب ہو جاؤ گی کہ تمہیں میری ضرورت نہیں رہے گی۔ زریاب نے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا۔ سائرہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ زریاب، آپ میری وہ سہارا ہیں جس نے مجھے تب تھاما تھا جب پوری دنیا نے میرا مذاق اڑایا تھا۔ ایک عورت چاہے کتنی ہی کامیاب کیوں نہ ہو جائے، اسے اپنے شوہر کی محبت اور سائے کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ آپ میرے لیے وہی ہیں زریاب، اور میں وہی سائرہ ہوں۔ زریاب نے اسے گلے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو سائرہ، میں تھوڑا سا بچکانا ہو گیا تھا۔ وقت تیزی سے گزر گیا تھا۔ سائرہ کا سینٹر اب ایک بڑے ادارے کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ ایک دن حویلی سے تائی اور چچی شہر آئی۔ وہ سائرہ کا سینٹر دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ سائرہ بیٹا، ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو کبھی کمرے سے باہر نکلنے سے ڈرتی تھی۔ چچی نے حیرت سے کہا۔ چچی جان، انسان کو بس ایک بار اپنے ڈر پر قابو پانا ہوتا ہے،
پھر راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ سائرہ نے اعتماد سے جواب دیا۔ تائی اماں جو ہمیشہ زہر اگلتی تھی آج خاموش تھی۔ انہوں نے سائرہ کا ہاتھ پکڑا اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سائرہ، میں نے تمہارے ساتھ بہت ہی برا کیا تھا، مجھے معاف کر دینا، تم تو ہم سب سے زیادہ طاقتور نکلی۔ سائرہ نے انہیں گلے لگا لیا۔ اس نے سب کو معاف کر دیا تھا۔ اس کا دل اب اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ اس میں نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اسی شام زریاب نے ایک اور سرپرائز کا اعلان کیا۔ سائرہ، ابا جان نے ہمارے کام کو دیکھ کر ایک بہت ہی بڑی زمین عطیہ کی ہے تاکہ تم وہاں ایک بڑا ہسپتال اور سکول بنا سکو۔ سائرہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس کا خواب ایک حقیقت بننے جا رہا تھا۔ لیکن جہاں سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا وہیں ایک نئی مشکل نے سر اٹھایا۔ نائلہ جو اب بھی زریاب سے حسد کرتی تھی، اس نے سائرہ کی ماضی کے بارے میں غلط خبریں پھیلانا شروع کر دی۔ اس نے اخبارات میں یہ بات نکلوائی کہ سائرہ کا علاج زریاب نے زبردستی کروایا ہے اور وہ ابھی بھی ذہنی طور پر مستحکم نہیں ہے۔ یہ خبر سن کر سائرہ بہت ہی ٹوٹ گئی۔ اسے لگا کہ اس کی تمام محنت پر پانی پھر گیا ہے۔ زریاب، دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں؟ سائرہ نے روتے ہوئے اخبار دکھایا۔ زریاب نے اخبار پھاڑ پھینک دیا۔ سائرہ، تم پریشان نہ ہو، میں جانتا ہوں کہ یہ کس کا کام ہے۔ نائلہ کو اب اس کی زبان کا جواب دینا ہی پڑے گا۔ زریاب نے ایک پریس کانفرنس بلائی اور وہاں سائرہ کے ڈاکٹر کو بھی بلایا۔ اس نے سب کے سامنے سائرہ کی میڈیکل رپورٹس دکھائی اور ثابت کیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے نائلہ کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ اس واقعے نے سائرہ کو مزید مضبوط کر دیا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ دنیا میں برے لوگ تو ہوں گے، لیکن اگر آپ کا جیون ساتھی آپ کے ساتھ ہے تو آپ کسی بھی طوفان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور سائرہ کی زندگی میں وہ خوبصورت موڑ آ گیا جس نے اس کی ہستی کو مکمل کر دیا۔ حویلی اور شہر کے گھر میں اس وقت خوشیوں کا سامان بن گیا تھا۔ جب سائرہ اور زریاب کے ہاں ایک ننھی پری کی آمد ہوئی، سائرہ نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا تو اسے محسوس ہوا کہ قدرت نے اس کی برسوں کی محرومیوں کو ازالہ کر دیا ہے۔ زریاب نے اپنی بیٹی کی پیشانی چومی اور سائرہ کا ہاتھ تھام کے کہا، دیکھو سائرہ، یہ تمہاری ہمت اور سچائی کا انعام ہے۔ نائلہ کی سازشیں دم توڑ چکی تھیں اور وہ اپنی حسد کی آگ میں جل کر خود ہی تنہا رہ گئی تھی۔ سائرہ کا ادارہ اب سینکڑوں بچوں کے لیے امید کی کرن بن چکا تھا۔ وہ اب صرف ایک کامیاب عورت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی مثال تھی جس نے ثابت کر دیا تھا کہ جسمانی معذوری انسان کے حوصلے کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہو سکتی، اگر اسے زریاب جیسا جیون ساتھی مل جائے۔